بسم اللہ الرحمن الرحیم ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبة اولی القوة اذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک بہت بڑا شخص گزرا ہے جس کا نام قارون تھا۔ قرآن پاک میں اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ شخص جتنا مالدار تھا، جتنا طاقتور تھا، تو اتنا ہی بڑا سرکش اور نافرمان بھی تھا۔ اللہ رب العزت نے اس کو کتنا بے نیاز کر دیا تھا، خود قرآن پاک میں ارشاد ذکر کیا گیا۔ فرمایا ان قارون کان من قوم موسیٰ، کہ یہ جو قارون تھا یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، مگر ہوا یہ کہ اس نے سرکشی کی اور حسد کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون علیہ السلام سے دشمنی کی۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس کو اتنی مال و دولت دی تھی، اتنے خزانے دیے تھے کہ ان چابیاں بھی بمشکل لوگوں سے اٹھائی جاتی تھی۔ فرمایا وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ، ہم نے اس کو خزانے دیے تھے، مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، طاقتور جماعت بمشکل ان چابیوں کو اٹھا سکتی تھی۔ اب تصور کیجئے جس خزانے کی چابیاں اٹھانا مشکل ہے، وہ خزانہ کتنا بڑا ہوگا۔ اتنی مال و دولت اللہ تبارک و تعالی نے اس نافرمان اور سرکش کو دی تھی۔ اس قرآن پاک کی آیت سے تو ایک ظاہری نتیجہ یہ اخذ ہوتا ہے کہ مالدار ہونا اللہ کے قریبی ہونے کی دلیل نہیں ہے، بلکہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ اکثر اللہ رب العزت اپنے نافرمانوں کو ہی نوازتا ہے۔ بہرحال یہ وہ شخص تھا جس نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دشمنی کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، حتیٰ کہ ایک خاتون کو آمادہ کیا کہ تم موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگاؤ، میں تمہیں اس کے بدلے بھاری دولت عطا کروں گا۔ ہوا یوں کہ موسیٰ علیہ السلام ایک بھرے مجمع کے اندر خطاب دے رہے تھے۔ اس سرکش نے پورے مجمع کے دوران بلند آواز سے کہا کہ اے موسیٰ، آپ کو پتہ بھی ہے کہ فلاں خاتون آپ پر تہمت کا الزام لگاتی ہے، یہاں آپ مجمع کے اندر بیان کرتے ہو۔ اور موسیٰ علیہ السلام تو ظاہر ہے اللہ کے بڑے جلیل القدر پیغمبر تھے، ایسی بات کہاں سے برداشت کر سکتے تھے۔ فرمایا ذرا اس خاتون کو بلا کے لاؤ۔ جب اس کو بلایا تو کانپتی ہوئی موسیٰ علیہ السلام کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بتاؤ، تمہیں قسم ہے اس پروردگار کی جس نے بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی، بتاؤ کیا تم سچ کہتی ہو؟ اس خاتون نے کہا واقعتاً ایسا نہیں ہے، مجھے اس شخص نے آپ پر آمادہ کیا تھا اور کچھ رقم دی تھی، میں سچ کہتی ہوں کہ ایسا نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کے بدلے قارون کے لیے بد دعا فرمائی، اے اللہ اس کم بخت کو زمین میں دھسا دے۔ موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کا اثر فوری ظاہر ہوا اور قارون کو زمین نے دھسانا شروع کر دیا۔ پہلے قدموں تک زمین میں دھس گیا، پھر گھٹنوں تک زمین میں دھس گیا، اور آہستہ آہستہ پورا زمین میں دھستا چلا گیا، حتیٰ کہ صرف وہی نہیں دھسا بلکہ جو اس کے خزائن تھے، اس کا جو گھر تھا، وہ سب کا سب دھس گیا۔ قرآن پاک نے بیان فرمایا فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ، ہم نے اس کو اس کے گھر کے سمیت دھسا دیا، پس کوئی جماعت نہیں تھی، کوئی طاقتور قوم نہیں تھی جو اس کو نجات دیتی ہماری اس پکڑ سے۔